السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ پچھلے 3 دنوں سے سیرت امہات المومنین کے موضوع پر محاضرات اور لیکچرز کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور ام المومنین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کے حالات زندگی سماعت کیے تھے. آج تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اور چہیتی بیوی، اس امت کی سب سے بڑی عالمہ، معلمہ، فقیہہ اور ازواج مطہرات میں سب سے نمایاں نام ام المومنین صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا کا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا اور آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی. عربوں کی تہذیب تھی، بلکہ یہ اسلامی تہذیب کہنا چاہیے کہ نام کے ساتھ ہر انسان کی کنیت بھی ہوتی ہے. ایک شخص ہے، اگر اس کا لڑکا ہے زید تو اس کی کنیت ہوگی ابو زید، زید کا باپ. ایک عورت ہے، اس کی لڑکی ہے زینب تو اس کی کنیت ہوگی ام زینب، زینب کی ماں. عرب کے لوگ کنیت کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور کسی کو بڑی اپنائیت سے، محبت سے، چاہت سے بلانا ہو تو نام کے بجائے کنیت سے پکارا کرتے تھے. کسی کو اس کا نام لینے کے بجائے اگر کنیت کے ذریعے پکارا جائے تو تصور یہ تھا کہ اس شخص نے بڑی محبت سے پکارا ہے اور بڑی اہمیت سے پکارا ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خواہش تھی کہ ان کی بھی کنیت ہو، اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اولاد نہ تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ دیا کہ تمہاری بہن اسماء کے بیٹے عبداللہ ہے، تو لہذا اپنے بہنجے کے نام پہ تم اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لو. چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی بہن اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، ان کے نام پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیت رکھ لی اور ام عبداللہ کہلائی کہ عبداللہ کی ماں، اس لیے کہ حدیث کی روح سے خالہ بھی ماں کے برابر ہوتی ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے قبل ہوا اور رخصتی ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، اور ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ اور یہاں یہ بات میں خاص طور پہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل کم عمری میں ہوا تھا اور کم سنی میں ہوا تھا، اور اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ شبہات کا شکار رہتے ہیں، غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، اور بعض گستاخ تو ایسے ویسے ناروا تبصرے بھی کر بیٹھتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس علم نہ ہو اور وہ اسلام مخالف لوگوں کی تحریریں پڑھ لیں تو وہ تو نعوذ باللہ ایسی تحریروں سے متاثر ہو کر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایسی تنقیدیں کرنے لگتے ہیں کہ جو تنقیدیں کبھی کسی مسلمان کی زبان سے سنی نہیں جا سکتی، اور کسی مسلمان کے قلم سے تصور نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان کا قلم ایسا لکھ سکتا ہے۔ دیکھیے بات تو سچ ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح پیارے نبی کے ساتھ کم سنی میں ہوا، کم عمری میں ہوا، لیکن یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہر دور اور ہر زمانے کی کچھ روایتیں ہوتی ہیں۔ ایک دور اور ایک زمانے میں ایک روایت ہوتی ہے جو دوسرے دور میں اور دوسرے زمانے میں نہیں ہوتی، ویسے ہی ایک سماج اور ایک معاشرے کے اندر کچھ روایتیں ہوتی ہیں جو دوسرے معاشرے کے اندر نہیں ہوتی۔ تنقید کا یہ انداز اور تنقید کا یہ مزاج انتہائی غلط ہے کہ ہم کسی اور دور کے ہوں، کسی اور زمانے کے ہوں، اور ہم سے پہلے گزرے زمانے کی کسی ایسی بات پہ تنقید کریں جو بات کے اس دور میں ایک کامن بات کی حیثیت رکھتی تھی۔ تنقید کا یہ انداز بالکل غلط ہے کہ ہم ایک معاشرے کے ہوں، ایک سوسائٹی کے ہوں، اور ہمارے پاس ایک چیز کا معمول نہیں ہے، ایک چیز کی روایت نہیں ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے تنقید کریں دوسرے معاشرے اور سماج کی ایک ایسی روایت پر جو وہاں بالکل کامن ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عربوں کے نزدیک یہ بات عام سی بات تھی، معمول تھی یہ بات کہ وہ کم عمر خواتین سے، کم سن لڑکیوں سے شادی کرنا وہاں معمول تھا ان کا۔ ان کے نزدیک اس معاشرے میں یہ کوئی غلط بات نہ تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، آپ مجھے بتاؤ دنیا میں سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں، اسلامک ہسٹری کی جتنی کتابیں، دنیا کی کسی تاریخ کی کتاب کے حوالے سے بتا دو، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اخلاق اور آپ کی زندگی پر کیچڑ اچھالتے تھکتے نہ تھے، آپ پہ تنقید کرنا، اعتراض کرنا ان کا معمول تھا، خامخواہ کے شوشے چھوڑا کرتے تھے۔ دنیا کی کسی سیرت کی کتاب سے بتا دو کہ کبھی ابو جہل نے، ابو لہب نے یہ اعتراض کیا ہو، یہ تنقید کی ہو کہ محمد نے کم عمر لڑکی سے شادی کر لی ہے اور محمد نے کم سن لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے نزدیک یہ بات قابل اعتراض تھی ہی نہیں، عرب میں یہ بات کامن تھی، اور آج بھی اگر دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے، آج بھی عرب میں اس سلسلے میں رواج ہے، بڑی عمر کے لوگ اپنے سے عمر میں بہت ہی کم تر درجہ رکھنے والی بہت کم عمر لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کرنے کا رواج وہاں بہت عام ہے، اس لیے کہ وفات کے بعد، طلاق کے بعد، خلع کے بعد وہاں دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی کسی عورت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں۔ یہ تو ہمارے جیسے ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے، طلاق ہو گئی یا شوہر کی وفات ہو گئی، دوسرا رشتہ نہیں ہوتا ہے، اور خصوصاً بیچاری وہ عورت جس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، یہ لوگوں میں نحوست اور بدفعلی کا کیا عقیدہ ہے
کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کہا کہ اس عورت سے کوئی شادی نہ کرے، اس لیے کہ جو بھی شادی کرے گا وہ مر جائے گا۔ یہ ہماری سماج کی جہالت ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی جہالت ہے۔ وہاں چونکہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرا شوہر بڑی آسانی سے، اپنانے والے 10 آگے بڑھ کے آتے تھے، طلاق بھی دے دے، عدت ختم نہیں ہوتی تھی، 10 رشتے آ کے رہتے تھے۔ اس لیے وہاں بڑی عمر کے لوگوں کا کم سن عورتوں سے، کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا یہ کامن بات تھی۔ تو لہٰذا یہ انتہائی غلط بات ہوگی کہ آج ہم 1400 سال بعد یہاں بیٹھے ہوئے، ہندوستان جیسے سماج و معاشرے میں بیٹھے ہوئے، عرب کی اس روایت پر جو کہ وہاں معمول کی حیثیت رکھتی تھی، اور تنقید کریں، تبصرہ کریں، یہ انتہائی غلط بات۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کم سنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کیا، اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو امت تک، امہات المومنین میں سب سے زیادہ اگر کسی ام المومنین نے پہنچایا تو حضرت عائشہ ہے۔ اس لیے کہ وفات نبوی کے بعد، پیارے نبی کے انتقال کے بعد تقریباً نصف صدی 40 سال سے زائد کا عرصہ، 40 سال سے زائد کا عرصہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہوئے علم کو پھیلانے میں انہیں گزار دیا۔ اور شریعت کی کتنی اہم تعلیمات ہیں کہ واللہ اگر حضرت عائشہ روایت نہ کرتی، حضرت عائشہ نہ بتاتی، امت کو کبھی ان احکام اور مسائل کا علم نہ ہوتا۔ جبکہ دوسرے صحابہ نے جو حدیثیں روایت کی، عبداللہ بن عباس اگر روایت نہ کرتے تو ان کی حدیثیں عبداللہ بن عمر بھی روایت کر کے رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر اگر روایت نہ کرتے تو ان کی حدیثیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی روایت کر کے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جو علم امت کو ملا ہے، اس علم کی خصوصیت یہ ہے، وہ ایسی باتیں ہیں، ایسی تعلیمات ہیں، ایسے احکامات ہیں کہ اگر ام المومنین نہ پہنچاتی، امت کو نہ سناتی، تو پھر کبھی ان احکامات اور تعلیمات اور مسائل کا علم امت کو کبھی نہ ہوتا۔ تو کم عمری اور کم سنی میں شادی کر کے گویا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو امت تک، امت کی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا انتظام رب العالمین نے قدرتی طور پہ فرما دیا تھا۔ حضرات، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی سے رشتہ ہونے سے قبل جبیر ابن مطعم سے منسوب تھی۔ جبیر ابن مطعم سے ان کا رشتہ ہو کر تھا، مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر، جو آگے چل کے مدنی دور میں مسلمان بھی ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، ام المومنین بنانا منظور تھا۔ اللہ کے حکم سے گویا اللہ کے اذن پر یہ شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ جب جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا پیش کیا، پیارے نبی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے، یہ تمہاری بیوی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے کپڑا ہٹایا، یہ شادی کے بعد حضرت عائشہ سے بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کے بعد حضرت عائشہ سے بتا رہے ہیں کہ شادی سے پہلے جبریل امین نے ریشم کے کپڑے میں میرے آگے تمہاری تصویر پیش کی۔ ریشم کا سبز کپڑا تھا، میں نے پوچھا جبریل کیا ہے یہ؟ کہا یہ تمہاری زوجہ ہے۔ یہ میں نے کپڑا ہٹایا، دیکھا تم ہو، تو میں نے کہا اگر اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے تو پھر یہ ہو کر رہے گا۔ اور بالآخر وہ بات ہو کر رہی، اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرات، ام المومنین بڑی فضیلتیں رکھنے والی خاتون ہے، بڑی خصوصیتیں رکھنے والی خاتون ہے۔ بڑی خصوصیتیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، بڑی منقبتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہی کہ یہ واحد ام المومنین ہے جو کنواری تھی، اور ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ سب بیوہ تھیں، بیواؤں سے آپ نے نکاح کیا، یہ واحد تھی امہات المومنین کی صف میں جو کنواری تھی۔ اور دوسری خصوصیت یہ
کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ انہیں ملا وہ اس قدر محبت کسی اور کو نہیں ملی. پیارے نبی نے جتنا انہیں چاہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انہیں جتنی جگہ ملی، وہ مقام، وہ محبت کسی اور کو نہ مل سکی. یہاں دو باتوں میں فرق کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویوں کے درمیان نعوذ باللہ انصاف نہیں ہو رہا تھا، نہیں. دو باتیں ہیں. ایک چیز ہے دل کا رجحان، دل کا میلان، یہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی بات ہے. بچوں میں اولاد کے تعلق سے بھی، ایک سے زائد بیویوں کے تعلق سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کی محبت دل میں برابر ہو، تمام کی طرف دل کا رجحان برابر، ایسا نہیں ہو سکتا. کسی کی طرف دل زیادہ مائل ہوگا ہی. اس حیثیت سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اعزاز ملا کہ پیارے نبی کی محبت کا زیادہ حصہ انہیں ملا. ہاں غلط یہ ہے، غلطی تب ہوگی کہ اس رجحان کی بنیاد پر سلوک اور معاملے میں امتیاز برتا جائے. ان کے کھلانے پلانے کا معیار الگ اور ان کو کھلانے پلانے کا معیار الگ. ایک بیوی کو اچھا پہنائے اور دوسری بیوی کو معمولی کپڑے پہنائے. اولاد میں سے جو پسندیدہ اولاد ہے اس پہ زیادہ خرچ کرے اور جس اولاد کی طرف زیادہ رجحان نہ ہو اس پہ کم خرچ کرے. یہ غلط ہے. اور اس حیثیت سے والعیاذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. حقوق دینے میں، باریکی تقسیم میں، کھلانے پلانے میں، پہنانے میں ساری امہات المومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر سے دیکھا. حضرت عائشہ کی محبت زیادہ رہنے کی وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی سے پوچھا، میں نے کہا کہ ای الناس احب الیک، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے یہ سارے لوگ ہیں، ان سارے انسانوں میں، مدینے کے اس معاشرے میں آپ کے بہت سارے رشتہ دار متعلقین احباب ہیں، ان سب میں آپ کے نزدیک سب سے چہیتا کون ہے؟ پیارے نبی نے کہا عائشہ. اللہ اکبر. پیارے نبی نے کہا عائشہ، کہا کہ میرے نزدیک سب سے چہیتی ہستی عائشہ کی ہے. عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے پوچھا مردوں میں اللہ کے نبی؟ مردوں میں؟ کہا ابوہا، کہا کہ عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لوگ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رجحان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلان، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجنے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، کہ حضرت عائشہ کی باری آئے اور ہم ہدیہ بھیجیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دگنی ہو جائے، دوبالا ہو جائے. اور یہ محبت، یہ چاہت ام المومنین کو زندگی کی آخری سانس تک حاصل رہی. جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن. کہا کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے. بیماری میں بھی آپ بالکل باری تقسیم کیے ہوئے تھے، ایک ایک دن ایک ایک ام المومنین کے پاس رہتے تھے، لیکن آپ ہر دن یہ پوچھتے تھے این انا غدن، این انا غدن. کل کس کے یہاں ہے، کل کس کے یہاں ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے. ساری ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کر رہے. تو ساری ازواج مطہرات نے ایک زبان ہو کے پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سب کی جانب سے آپ کو اجازت ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ ایام مرض کے اور بیماری کے عائشہ ہی کے پاس گزاریں. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، پیارے نبی کے اخلاق اور پیارے نبی کا انصاف قرآن کی روح سے، قرآن سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ذکر کی ہے کہ باری کی تقسیم آپ پر واجب نہ تھی. بیویوں کے آپ کی خصوصیت ہے، یہ دوسروں کے لیے مسئلہ ہے. باری کی تقسیم آپ کے لیے واجب نہ تھی. آپ چاہیں تو کسی کو باری نہ دیں، آپ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی جانب سے یہ اختیار ملا ضرور. آپ نے اس اختیار کو زندگی میں کبھی اختیار نہیں کیا.
اس اختیار کو زندگی میں کبھی اختیار نہیں کیا، ہمیشہ آپ انصاف ہی کرتے رہے، باری تقسیم کرتے رہے۔ دیکھو آخری ایام میں بھی جب آپ کا من کر رہا تھا کہ آخری سانسیں ہیں، آخری ایام ہیں، میری زندگی کے آخری ایام عائشہ کے گھر میں گزرے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت لی۔ اور کیا سعادت مندی ہے ام المومنین کی، فرماتی ہیں ام المومنین میرے رب کا کرم ہے مجھ پر، میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ وفات سے پہلے میرے رب نے میرے لعاب کو نبی کے لعاب سے ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، میرے بھائی عبد الرحمن میرے گھر میں داخل ہوئے، مسواک کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ میرے بھائی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے عبد الرحمن، میں نے دیکھا پیارے نبی جو میرے گود میں تھے، آپ نے نظریں جمان دی عبد الرحمن کے چہرے پر۔ مجھے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مانگ رہے ہیں، بول نہیں پا رہے تھے، بول نہیں سک رہے تھے۔ میں نے خود چاہ کے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی کیا مسواک چاہتے ہیں آپ؟ پیارے نبی نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک کی، آپ کے حوالے کی۔ مسواک اتنی سخت تھی کہ آپ سے وہ مسواک رگڑی نہ گئی۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے وہ مسواک لی اور اچھی طرح سے چبا کر میں نے اس کو اچھی طرح نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد آپ کے حوالے کیا تو آپ نے اپنے دست مبارک میں لے کے بڑے خوبصورت طریقے سے، جیسے زندگی میں اور صحت کے ایام میں آپ مسواک کرتے تھے، مسواک کرتے رہے زندگی کے آخری لمحات میں۔ مائی عائشہ فرماتی تھی اس طرح میرے رب کا کرم ہوا کہ زندگی کے آخری لمحات میں رب العالمین نے میرے لعاب کو آپ کے لعاب کے ساتھ ملا دیا، رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ سعادت مندی بھی ام المومنین ہی کو حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت، آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت میں جاتے ہیں تو ام المومنین کی گود ہی میں، ام المومنین کی گود ہی میں، بین صدری و نحری، فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرا سینہ تھا اور میرا حلق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، آپ صلی اللہ ام المومنین کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی۔ اور حضرات ام المومنین کو یہ بھی اعزاز ملا، یہ بھی شرف ملا، انہی کا حجرہ تھا وہ، انہی کا کمرہ تھا وہ، جہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفنائے گئے۔ اور اس طرح حضرت عائشہ کا وہ خواب جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا تھا پورا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت عائشہ نے کہ 3 چاند آ گرے ہیں ان کی گود میں، آسمان سے 3 چاند آ گرے ہیں ان کی گود میں۔ حضرت عائشہ نے یہ خواب دیکھا تھا، اور جب پیارے نبی کی وفات ہوئی اور پیارے نبی کی تدفین حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوئی تو ابو بکر نے کہا کہ بیٹی دیکھو ایک چاند آ گیا تمہارے گھر میں، ایک چاند آ گیا تمہارے گھر میں۔ اشارہ تھا 3 قبروں کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بہرحال بڑی خصوصیات رکھنے والی ام المومنین ہیں، بڑے اعزازات رکھنے والی ام المومنین ہیں۔ اور جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جبریل امین نے اپنا سلام انہیں پہنچایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جبریل امین نے آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سلام پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عائشہ کو میرا سلام سنا دینا۔ ہاں، حضرت خدیجہ کی فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ ان کے پاس جبریل امین کے سلام کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے رب العالمین کا سلام آیا تھا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو ان اعزازات کا احساس تھا، وہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے انعامات سے نوازا ہے، بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ میری شادی سے قبل رب العالمین نے ریشم کے کپڑے میں میری تصویر پیارے نبی کو دکھائی، کہا کہ میں واحد کنواری بیوی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا کہ آپ کی روح قبض ہوئی تو میری گود میں قبض ہوئی،
اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں رہتے تھے تب بھی آپ کے پاس آسمان سے وحی آیا کرتی تھی. کہا کہ میں آپ کے یار غار اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. اور کہا کہ آسمان سے میری برات رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی. اور کہا کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مغفرت، بخشش اور باعزت روزی کی بشارت سورۃ النور کے اندر مجھے دی. گویا جذبہ شکر سے معمور ہو کر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان اعزازات کو گنایا کرتی تھی جن اعزازات سے کہ رب العالمین نے انہیں نوازا تھا. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مائی عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حضرت عائشہ کو جو اہمیت دی اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا جو سلوک اور رویہ تھا، رہتی دنیا تک کے لیے، دنیا کے تمام شوہروں کے لیے اس سے بہتر نمونہ آپ کو نہیں مل سکتا. دنیا کا سب سے بہترین شوہر دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھ لو. مثالی شوہر کا مثالی رویہ اور سلوک کیسا ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو پیارے نبی کا رویہ اور سلوک جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھا دیکھ لو. وہ آپ کے ساتھ بیاہی گئیں، کم عمر تھی، کم سن تھی، اور کم سن ہونے کی وجہ سے کھیل کود کی مشتاق تھی، کھیلنے کودنے کا شوق تھا. فرماتی ہیں کنت العب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی نے بھی ان کے جذبات کا لحاظ رکھا. فرماتی ہیں پیارے نبی کے گھر میں رہتے ہوئے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کے ذریعے کھیلا کرتی تھی. بچیوں میں بچپن ہی سے وہ ماں بننے کا شوق وہ رہتا ہے، ماں کا کردار ادا کرتی ہیں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گڑیاں لے کر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. پیارے نبی گھر میں داخل ہوتے، میری سہیلیاں ڈر کر دروازوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتی. پیارے نبی میری سہیلیوں سے کہتے جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. اللہ اکبر. دیکھو پیارے نبی کتنے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے، بہت بڑے تھے، اولاد آدم کے سردار تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج، ان کی طبیعت اور ان کی عمر کے حساب سے معاملہ کرتے تھے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کم سن تھی تو پیارے نبی نے ان کی عمر کا لحاظ رکھے، ان کی جائز خواہش کی تکمیل کی. خود فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عید کا دن ہوتا، حبشی لوگ مسجد نبوی میں کھیل رہے ہوتے، عید کے دن بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے، اور میری خواہش ہوتی کہ میں یہ کھیل دیکھوں. پیارے نبی مجھے لے جاتے، میں آپ کی آڑ میں کھڑے ہو کے آپ کے کاندھے کی اوٹ سے میں یہ منظر دیکھا کرتی، یہ کھیل دیکھا کرتی. فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب تک کھیل دیکھتے دیکھتے میں خود تھک نہ جاتی آپ اس وقت تک چلنے کی بات نہ کرتے. مجھے کہنا پڑتا چلتے ہیں بس اے اللہ کے نبی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. اس حدیث کو سنا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے شوہروں سے خطاب کر کے فرماتی تھی فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُ. اے شوہروں دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا یہ میرے ساتھ سلوک تھا، لہٰذا تم بھی تمہاری وہ بیویاں جو کم عمر اور کم سن ہوتی ہیں اور ان کی کچھ تمنائیں آرزویں اور خواہشات ہوتی ہیں ان کی خواہشات کا لحاظ رکھا کرو. اور سبحان اللہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہا کہ ایک مرتبہ پیارے نبی نے کہا کہ چلو رننگ ریس کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا. آپ بھی دوڑ رہے ہیں اور حضرت عائشہ بھی دوڑ رہی ہیں. کہتی ہیں کہ میں فرسٹ آ گئی، پیارے نبی پیچھے ہو گئے. اور مدت بعد جب میں موٹی ہو گئی کئی سال بعد تو پیارے نبی نے پھر ایک اور مرتبہ میرے ساتھ یہ مقابلہ کیا اور اب کی بار پیارے نبی فرسٹ آ گئے، میں سیکنڈ ہو گئی. تو پیارے نبی نے کہا فتل کا بتل کا عائشہ یہ بدلہ ہے تمہاری اس مسابقت کا، وہ جو تم پہلی مسابقہ میں فرسٹ آ گئی تھی نا اس کا بدلہ ہے. دیکھو قربان جائیے نقلاب بیویوں کے ساتھ ہمیشہ روکھاپن سوکھاپن، نہ مسکراہٹ، نہ کھیل، نہ تماشا، نہ ان کی جذبات کا لحاظ، نہیں.
یہ رسول ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. رسول رہتے ہوئے, پیغمبر رہتے ہوئے کس طرح اپنی بیویوں کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہیں, ان کی کس طرح دل جوئی کر رہے ہیں, کیسے ان کا دل رکھ رہے ہیں, کیسے ان کی خاطرداری کر رہے ہیں. اسلام اس کو کہتے ہیں. یہ روکھا مذہب نہیں ہے, روکھا پن سوکھا پن ہر معاملے میں ہرگز نہیں. بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوست و احباب کے ساتھ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. جائز تمنائیں, جائز خواہشات, شریعت ان کو پوری کرنے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی. شرط یہ ہے کہ وہ جائز حدود میں اور شریعت کے دائرے میں ہو. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی جتنا چاہتے تھے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی پیارے نبی سے اسی قدر محبت کرتی تھی, اور ویسی ہی چاہت اور ویسی ہی اپنائیت. ایک مرتبہ کیا ہوا, یہودی لوگ شرارت پسند تھے, یہودی مزاج میں شرارت تھی. پیارے نبی کے پاس آتے تھے اور سلام کرنے کا انداز السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم, یعنی لام کو سائلنٹ کر کے, یل کو سائلنٹ کر کے جو ہے السلام علیکم. السلام علیکم بولیں تو معنی الگ, اور السلام علیکم بولیں تو معنی الگ. السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو, اچھے معنی. السلام علیکم مر جاؤ تم, یہ معنی ہے. یہودی سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم مر جاؤ تم, بد دعا دیتے تھے. ماں عائشہ بڑی ہوشیار تھی, سمجھ گئی, سن لیا انہوں نے یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ کو غصہ آئے گا, پیارے نبی کو ان الفاظ میں سلام کر رہے ہو. حضرت عائشہ نے کہا بل علیکم السلام واللعنہ. حضرت عائشہ نے کہا کہ لعنت ہو تم پر, اور جس موت کی بددعا نبی کو دے رہے ہو یہ موت تم پر آئے. پیارے نبی نے سن لیا. حضرت عائشہ کے تیور آپ نے دیکھے, آپ نے حضرت عائشہ کی جانب متوجہ ہو کے کہا یا عائشہ علیک بالرفق, عائشہ نرمی کو لازم پکڑو, نرمی کو لازم پکڑو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو ان کی دعا جو السلام علیکم کہہ رہے ہیں میرے حق میں قبول نہ ہوگی, لیکن جو وعلیکم جو میں نے کہا یہ میری دعا ان کے حق میں ضرور قبول ہو جائے گی. کہ جو جس تباہی کی دعا تم میرے حق میں دے رہے ہو یہ تباہی خود تم پر آئے. میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہ ہوگی, پر میری بد دعا ان کے حق میں جو وعلیکم کے ذریعے میں نے کیا وہ قبول ہو کر رہے گی. حضرات جو بھی ہو, میاں بیوی کتنی محبت ہو دل میں, کتنی اپنائیت ہو دل میں, زندگی میں یقیناً کبھی نہ کبھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں, طبیعتوں کا ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے, مزاجوں کا ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے. کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے اور کبھی شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے, اور زندگی اسی کا نام ہے, زندگی اسی کا نام ہے. ناممکن ہے کہ شوہر کبھی زندگی میں اپنی بیوی سے ناراض ہوا ہی نہیں, ناممکن ہے کہ بیوی کبھی شوہر سے زندگی میں ناراض ہوئی نہیں. وہ تو صرف حضرت خدیجہ کی خصوصیت تھی, وہ تو صرف حضرت خدیجہ کی خصوصیت تھی. ہو ہی جاتا ہے معاملہ. یہاں بھی بات ایسی تھی. پیارے نبی نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ فرمایا, کہا کہ عائشہ میں خوب جانتا ہوں کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو, کب ناراض رہتی ہو. تمہاری خوشی اور تمہاری ناراضی کو جاننے کا ایک پیمانہ میرے پاس ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے کہا وہ کیسے, اللہ کے نبی بتائیے. کہا کہ عائشہ دیکھو, جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور اس وقت کسی معاملے میں قسم کھانی ہوتی ہے تو تم ان الفاظ میں قسم کھاتی ہو وَرَبِّ محمد, کہ محمد کے رب کی قسم. اور عائشہ جب تم ناراض رہتی ہو مجھ سے اور اس وقت تمہیں کسی معاملے میں قسم کھانی ہوتی ہے تم کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. جب تم وَرَبِّ محمد کہتی ہو سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو, اور جب تم وَرَبِّ ابراہیم کہتی ہو سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ شکایت ہے, کچھ ناراض چل رہی ہو. قربان جائیے ان اخلاق پر. دنیا کی کسی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور مثالی شوہر ملے ناممکن ہے. اس کے باوجود دیکھو جب ہم ناراض ہوتے ہیں ہماری بیوی کی غلطی پر, اسے بھی حق دینا چاہیے کہ ہماری غلطی پر وہ بھی ہم سے ناراض ہو سکے.
प्यारे नबी ने इतना मिसाली सुलूक किया, इतना मिसाली सुलूक किया, और इतने मिसाली सुलूक के बावजूद अपनी बीवियों को हक दे रहे हैं। अगर किसी वजह से वक्ती तौर पे तुम्हारे दिल में नाराजगी आती है, वो तुम्हारा हक है। एक मर्तबा की बात है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु घर में दाखिल हुए, देखा कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा किसी मामले में प्यारे नबी के सामने बावाज़ बुलंद बात कर रही है, जोर जोर से। हजरत अबू बकर को गुस्सा आ गया, प्यारे नबी के सामने इतनी बुलंद आवाज से चिल्ला के बोल रही है। हजरत अबू बकर गुस्से से आगे बढ़े, डांटा अपनी बेटी को, और आगे बढ़ रहे थे कि प्यारे नबी बीच में आ गए, खड़े हो गए। गुस्सा करके अबू बकर चल दिए, और दूसरे दिन घर में दाखिल हुए वही अबू बकर। देखा कि बड़ी खुशी का माहौल है, प्यारे नबी के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा बड़े अच्छे मूड में मुस्कुरा रही है, हंस रही है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि कल जिस तरह तुमने मुझे अपनी जंग में शरीक किया था, आज अपनी सुलह में भी शरीक कर लो। अल्लाह अकबर। कल तुमने जिस तरह मुझे अपनी जंग में शरीक किया था, आज अपनी सुलह और अपनी खुशी में भी शरीक कर लो। हज़रात देखो कितनी बड़ी बात है, क्या अखलाक है ये, कैसे करीमाना अखलाक हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के भी। और हजरात जैसे हमने कल उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले से कहा था कि इंसान कितना नेक क्यों ना हो, कितना नेक क्यों ना हो, कितना अल्लाह का मुती और फरमाबरदार क्यों ना हो, जिंदगी जिंदगी हो, जिंदगी इम्तिहान है। नेक लोगों की जिंदगी में भी इम्तिहानात आते हैं। हाँ, ये और बात हर शख्स की जिंदगी में आएंगे, ये और बात है कि हर एक का इम्तिहान अलग अलग होगा। हजरत खदीजा की जिंदगी में इम्तिहान आया दो दो बेटियों की तलाक की शक्ल में, किसी की जिंदगी में आजमाइश आएगी अमराज और बीमारियों की शक्ल में। माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर भी एक बहुत बड़ी आजमाइश आई, बहुत बड़ा इम्तिहान आया। और ऐसी आजमाइश और ऐसा इम्तिहान कि मैं समझता हूं कि एक पाक दामन खातून के लिए दुनिया का कोई और बड़ा इम्तिहान हो, उसको फेस करना, उसका मुकाबला करना आसान होता है बमुकाबिल इस इम्तिहान के जिस इम्तिहान से माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा गुजारी गई। और क्या था वो इम्तिहान और क्या थी वो आजमाइश, हम सब जानते हैं, आप सब बखूबी वाकिफ हैं। जब ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ में माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा अपने हार की तलाश में जब पीछे रह गई, तो उस वक्त मुनाफिकीन ने, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने और उसकी टीम ने माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के दामने इस्मत और इफ़्फ़त को तार तार करने की कोशिश की और हजरत आयशा पे वो बहतान लगाया जो किसी भी पाक दामन खातून के लिए सबसे बड़ा इल्जाम हो सकता है, जिसको हम अपनी जबान से अदा करते हुए हमारी जबानें कांप उठती हैं। दुनिया वालों ने किसको छोड़ा? पाक दामन मरियम को नहीं छोड़ा दुनिया वालों ने, पाकबाज आयशा को नहीं छोड़ा दुनिया वालों ने। अल्लाह अकबर। रब्बुल आलमीन ने 7वें आसमान से हजरत आयशा की बरात में 1 महीना बाद आयत नाज़िल फरमाई। हमने उसकी तफसील सीरत पर जो मुहाज़रात 2 साल कबल इसी मस्जिद में हुए थे, तफसील से हमने बयान किया है। 1 महीना बाद आसमान से आयतें नाजिल हुई और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की बरात का ऐलान करती हुई आयतें सूरतुन नूर के अंदर। और वहां हमने ये बात बताई थी कि बाज़ मुफस्सिरीन ने यहां तक लिखा है कि पूरे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का जो ग़ैज़ो ग़ज़ब और गुस्सा उन आयतों में नजर आता है, जो आयतें हजरत आयशा की बरात में नाजिल हुई थी, पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ताला का वैसा गुस्सा नजर नहीं आता। अल्लाह ताला ने यहां तक कहा था, लौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ऐ लोगों, ऐसा क्यों ना हुआ
جب تم نے یہ افواہیں سنی منافقین کی زبانی آنکھ بند کر کے بولے ہوتے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ بہتان ہے حضرت عائشہ پر، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ چہ جائے کہ تم میں سے 3 لوگ منافقین کی شرارت میں شامل ہو جائیں۔ وہاں ہم نے یہ نقطہ بتایا تھا، اللہ نے کہا اے مسلمانوں جب تم نے یہ افواہیں سنی کہے ہوتی کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یہاں کہنا چاہیے تھا کیا؟ عائشہ پاک، یہ نہ کہنا چاہیے تھا اے اللہ عائشہ پاک ہیں، یہ نہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ کہتے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک۔ گویا اللہ تعالیٰ یہاں سبحانک کہہ کر یہ بات بتا رہا ہے کہ عائشہ پہ الزام لگانا اللہ پہ الزام لگانے کے برابر، رضی اللہ عنہ۔ کہ کیسے اللہ پر الزام؟ کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایسی بدکار عورت کا انتخاب کیا، یہ الزام اللہ پہ آتا ہے۔ اسی لیے کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ھذا بہتان عظیم۔ اتنی بڑی آزمائش سے اور اتنے بڑے امتحان سے گزرے، اور حضرات یہاں حضرت عائشہ کی خصوصیت ملاحظہ کرو۔ جب مریم پہ الزام، آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم پہ بھی یہی الزام لگا۔ جب مریم پہ الزام لگا تو مریم کی برات کا اعلان کیسے ہوا؟ گود میں جو بچہ تھا عیسیٰ علیہ السلام، اس بچے نے معجزانہ طور پہ بولا، بچے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کروایا۔ اور جب جریج پہ الزام لگا، بنو اسرائیل کے ایک اللہ کے نیک ولی تھے، بزرگ تھے جریج پہ بھی زنا کا الزام لگا، اور کیسے اللہ نے دفاع کیا؟ وہاں بھی ایک چھوٹا سا گود کا بچہ تھا جو معجزانہ طور پہ بول کے اس نے دفاع کیا کہ جریج نے بدکاری نہیں کی۔ مریم کا دفاع اللہ نے بچے کے ذریعے سے کروایا، جریج کا دفاع اللہ نے بچے کے ذریعے سے کروایا، لیکن جب ام المومنین عائشہ کی بات آئی ان کا دفاع خود رب العالمین نے کیا، قرآن مجید میں آیتیں نازل کر کے خود رب العالمین نے کیا، کہا کہ عائشہ ایسی ہو نہیں سکتی، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ صدیق کی بیٹی ہے، اور خانوادہ صدیق کے سلسلے میں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سورۃ النور یہ وہ سورت ہے جو بیک وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کی بیٹی دونوں کی فضیلت، دونوں کی منقبت اور خانوادہ صدیق کی فضیلت بیان کرنے والی سورت ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا جہاں اس واقعے کا بیان ہوا، ام المومنین کی کردار پہ جو کیچڑ اچھالا گیا، افسانہ عفق، اللہ نے کہا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، جو کچھ ہوا اسے برا نہ سمجھو، لوگوں جو کچھ ہوا اسے برا نہ سمجھو، اس میں بھی اس سے بھی بڑا خیر حاصل ہوا، یقیناً بہت سارا خیر حاصل ہوا۔ کیسے حاصل ہوا؟ قیامت تک کے لیے اب یہ سورت حضرت عائشہ کی تعریف، حضرت عائشہ کی برات، حضرت عائشہ کے باپ کی تعریف، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اس واقعے سے مسلمانوں کو بہت سارے سبق حاصل ہوئے، بڑا درس عبرت ملا مسلمانوں کو کہ منافقین کی شرارتیں کیسی ہوتی ہیں، منافقین کی شرارتوں سے کیسے ہوشیار رہنا ہے اور کیسے چوکنا رہنا ہے، بڑے درس حاصل ہوئے۔ ایسا ہی ایک اور مسئلہ مائیں ہار گمنے کی بات تھی، مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک اور سفر میں پیش آیا۔ جب مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں، آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کا معمول تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو اب قرعہ ڈالتے تھے، اور جس ام المومنین کے نام قرعہ نکلتا تھا اس ام المومنین کو سفر میں لے جاتے تھے۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ ساتھ تھی اور وہ بھی رات کا وقت تھا، قضاء حاجت کے لیے گئی، ہار گم ہو گیا۔ یہ جو پہلا واقعہ اس میں بھی ہار ہی گما تھا اور یہاں بھی ہار گما تھا، انہوں نے عاریتاً دوسروں سے مانگ کے لیا تھا وہ ہار۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہار ڈھونڈتی رہ گئی، ہار تلاش کرتی رہ گئی، جیسے کہ دوسروں سے عاریتاً مانگ کر لائی تھی وہ۔ اور ہوا یہ کہ ان کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے قافلہ جسے آگے نکلنا تھا، قافلہ کوچ نہ کر سکا، نکل نہ سکا۔ اور ہوا یہ کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا
اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پانی نہیں، پانی ہی نہیں. کئی لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیا. کہا کہ ان کی وجہ سے ہم ایسی جگہ رکیں جہاں پانی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آ گیا. آ کے وہ پیارے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے. کہا کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری وجہ سے دیکھو مسلمانوں کو کتنی تکلیف، تمہاری وجہ سے قافلہ آگے بڑھ نہ سکا، یہیں رکا رہا. اب نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں ہے اور سب کو وضو کرنا ہے. یہ بات ہو ہی رہی تھی، اللہ اکبر، آسمان سے وحی آ گئی. آسمان سے وحی آ گئی. پہلی مرتبہ آسمان سے وحی آئی کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہو. پہلی مرتبہ، اس سے پہلے تیمم کا حکم نہیں آیا تھا. تو اسی لیے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، انہوں نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے کہا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر. کہا کہ اے ام المومنین، اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تو ایسی تمہاری وجہ سے اس امت کو بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوئی ہیں. یہ کتنی بڑی برکت ہے. حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا اور پانی نہ ملا. آسمان سے اتنی بڑی رخصت آ گئی، چھوٹ آ گئی کہ اگر زندگی میں کہیں بھی رہو، دنیا زمین پہ کہیں بھی رہو، نماز کا وقت آ جائے، پانی نہ ملے تو سیدھے مٹی سے تیمم کرو، نماز پڑھ لو. قیامت تک کے لیے کتنی بڑی سہولت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی. اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تمہاری برکتوں میں سے ہے ابو بکر صدیق کے گھر والوں، اے ام المومنین، یہ آپ کی برکت ہے کہ آپ کے سبب سے اور آپ کے مسئلے کی وجہ سے اتنی بڑی سہولت ہمیں حاصل ہوئی. حضرات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی جلیل القدر خاتون تھی، بڑی ذی وقار خاتون تھی، علم و عمل کا پیکر تھی، مثالی زندگی، بڑے سبق رکھنے والی زندگی، بڑے دروس رکھنے والی زندگی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے. آج ام المومنین کی زندگی کے کچھ گوشے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. بقیہ گوشے ام المومنین کی زندگی کے انشاءاللہ آنے والے کل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. کل بھی ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر ہی گفتگو کریں گے. آج یہیں رکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو اور آپ سب کو، خصوصاً امت کی ماں اور بہنوں کو، امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.